کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا پہلے جیسا نہیں رہا؟ کیا وہ آپ سے باتیں کم کرنے لگا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ سے 10 ایسی باتیں شیئر کروں گی جن سے آپ اپنے بیٹوں کے دل کے قریب رہ سکتی ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں، خاص طور پر بیٹے، وہ اپنی دنیا میں مصروف ہونے لگتے ہیں؟ پہلے ہر بات ماما کو بتاتے تھے، ہر جگہ ساتھ جاتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک فاصلہ سا آنے لگتا ہے اور ماں سوچتی رہ جاتی ہے کہ آخر مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 10 ایسی باتیں شیئر کروں گی جو میں نے خود زندگی میں سیکھی ہیں اور جن پر اگر ہم تھوڑا سا بھی عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے بیٹے ہمیشہ ہمارے دل کے قریب رہیں گے۔ تو آج سب سے پہلے جو بات ہے وہ پوری سنیے گا۔ ہم میں سے اکثر مائیں یہ غلطی کرتی ہیں، بیٹا کچھ کہنا شروع کرتا ہے اور ہم درمیان میں بول پڑتے ہیں، ہاں ہاں مجھے پتہ ہے تم کیا کہنے والے ہو۔ لیکن سچ یہ ہے کہ بچوں کو ہمیشہ حل نہیں چاہیے ہوتا، کبھی کبھی انہیں صرف ایک سننے والا چاہیے ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ کا بیٹا اسکول سے آیا اور اس نے کہا، امی آج میرا دن اچھا نہیں گزرا۔ اگر آپ فوراً جواب دیں، چلو پہلے کپڑے بدلو پھر بات کرنا، تو ہو سکتا ہے اگلی بار وہ بات ہی نہ کرے۔ دن میں صرف 10 منٹ نکالیں، فون ایک طرف رکھ دیں اور صرف ان کی بات سنیں۔ یقین کریں یہ 10 منٹ آپ کو ان کے دل کے بہت قریب لے جائیں گے۔ نمبر 2 پر ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے۔ مہمان آئے ہوئے ہیں اور بیٹا کوئی غلطی کر دیتا ہے، ہم فوراً بول دیتے ہیں، تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ ہمیں لگتا ہے ہم صرف تربیت کر رہے ہیں، لیکن بچوں کے دل پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ مجھے ایک بات بہت اچھی لگی تھی، کسی نے کہا تھا کہ بچوں کی عزت کیجیے، وہ آپ سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر سمجھانا ہو تو اکیلے میں سمجھائیں، دوسروں کے سامنے عزت دیں، کیونکہ عزت محبت کو بڑھاتی ہے اور بے عزتی فاصلے پیدا کرتی ہے۔ جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پسند کو اہمیت دیں۔ کبھی اپنے بیٹے سے پوچھا ہے کہ اسے کون سا کھانا سب سے زیادہ پسند ہے؟ بعض اوقات ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اسے چکن بریانی پسند ہے یا پلاؤ۔ ایک دن اچانک اس کی پسند کی چیز بنا کر دیکھیں اور کہیں، آج میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے۔ آپ حیران ہوں گی کہ اس کے چہرے پر کتنی خوبصورت مسکراہٹ آئے گی۔ بچوں کو مہنگے تحفے نہیں چاہیے ہوتے، انہیں یہ احساس چاہیے ہوتا ہے کہ میری امی مجھے جانتی ہیں۔ چوتھی عادت ہے کہ ہر وقت نصیحت مت کریں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کون سا انسان پسند ہے، وہ جو ہر وقت آپ کو لیکچر دیتا رہے یا وہ جو وقت آنے پر ایک اچھی بات کہہ دے؟ بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہم صبح سے رات تک صرف یہی کہتے رہیں، یہ مت کرو، وہاں مت جاؤ، فون کم استعمال کرو، ایسے کیوں بیٹھے ہو، تو پھر وہ آہستہ آہستہ ہم سے باتیں کم کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی صرف ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لیجئے، بغیر کسی نصیحت کے۔ ہاں جی، 5ویں بات ہے کہ ان کے دوستوں کے بارے میں جانیں۔ آپ کو اپنے بیٹے کے دوستوں کے نام پتہ ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جاسوسی کریں، بلکہ ان میں دلچسپی لیں۔ پوچھیں، آج احمد نہیں آیا، یا تمہارے دوست کی طبیعت اب کیسی ہے؟ جب بچوں کو محسوس ہوتا ہے کہ میری امی میری دنیا میں دلچسپی لیتی ہیں تو وہ خود بخود اپنی باتیں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے، ان سے معافی مانگنے میں ہچکچائیں نہیں۔ یہ بات شاید کچھ لوگوں کو عجیب لگے، لیکن اگر واقعی آپ سے غلطی ہو جائے تو اپنے بچوں سے معافی مانگ لیں۔ اس سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ ایک دن آپ نے غصے میں آ کر ڈانٹ دیا، بعد میں احساس ہوا کہ غلطی آپ کی تھی، تو جا کر اتنا کہہ دیں، بیٹا مجھے افسوس ہے، میں نے غصے میں تمہیں زیادہ ڈانٹ دیا۔ یقین کریں یہ جملہ وہ زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ نمبر 7 پہ ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ ماں کی دعا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ کبھی ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیں، کہیں اللہ تمہیں نیک بنائے، کامیاب کرے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ بعض اوقات بچے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ماں کی دعا انہیں زندگی بھر سہارا دیتی ہے۔ تو جی ابھی تو ہم نے صرف 7 باتیں کی ہیں، لیکن آگے آنے والی باتیں شاید آپ کے دل کو اور زیادہ چھو جائیں، کیونکہ اگلی چند عادتیں وہ ہیں جو اکثر مائیں انجانے میں کرتی ہیں اور پھر سوچتی ہیں کہ بچے ہم سے دور کیوں ہو گئے ہیں۔ جی تو اب جو بات میں شیئر کرنے لگی ہوں وہ بہت اہم ہے۔ اپنے بچوں کا کبھی بھی دوسروں سے موازنہ نہ کریں۔ ایک جملہ ہے جو شاید ہر بچے نے زندگی میں کبھی نہ کبھی سنا ہوگا، دیکھو فلاں کا بیٹا کتنا اچھا ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ جملہ بچوں کے دل پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ جب ہم اپنے بچوں کا دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید میں اپنی امی کے لیے کافی نہیں ہوں۔ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے، کوئی پڑھائی میں اچھا ہوتا ہے، کوئی بات چیت میں، کوئی بہت نرم دل ہوتا ہے۔
اس لیے اپنے بیٹے کو یہ احساس دلائیں کہ تم جیسے بھی ہو میرے لیے خاص ہو۔ یقین کریں یہ احساس انہیں ہمیشہ آپ کے قریب رکھے گا۔ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، صرف ایک گھر میں نہ رہیں۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پورا دن بچوں کے ساتھ ہی تو ہوتے ہیں، لیکن ایک گھر میں موجود ہونا اور کسی کے ساتھ وقت گزارنا دونوں الگ باتیں ہیں۔ آپ کچن میں مصروف ہیں، موبائل پر ہیں، آپ صفائی کر رہی ہیں، وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ پورا دن ایک ہی گھر میں گزرتا ہے لیکن بات چند منٹ بھی نہیں ہوتی۔ ہفتے میں ایک دن ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لیں، تھوڑی سی واک کر لیں یا ان کی پسند کی کوئی چیز کھا لیں۔ سالوں بعد بچوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ ان کے پاس کون سا موبائل تھا، لیکن انہیں یہ ضرور یاد رہتا ہے کہ ان کی امی ان کے ساتھ بیٹھ کر ہنستی تھیں۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ احساس دلائیں کہ گھر ان کی محفوظ جگہ ہے۔ دنیا بہت مشکل ہے، اسکول، کالج، دوست، نوکری، ہر جگہ انسان کو کسی نہ کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر ایک بچہ یہ جانتا ہو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میری امی میرے ساتھ ہیں، تو وہ کبھی مکمل طور پر ٹوٹتا نہیں۔ کوشش کریں کہ جب بھی وہ کوئی غلطی کریں تو انہیں یہ احساس ضرور ہو کہ ہاں میری غلطی ہے، لیکن میرا گھر اب بھی میری محفوظ جگہ ہے۔ ماں کا دل وہ جگہ ہے جہاں اولاد کو ہمیشہ سکون ملتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑا انسان بھی زندگی کے مشکل وقت میں سب سے پہلے اپنی ماں کو یاد کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج ہم نے 10 ایسی باتیں کیں جو شاید بہت چھوٹی لگتی ہیں، لیکن یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے اور ہمارے بچوں کے درمیان مضبوط رشتہ بناتی ہیں۔ اگر آپ بھی ایک ماں ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ ان 10 باتوں میں سے آپ کس بات پر سب سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں گی، اور اگر آپ کے بیٹے ابھی چھوٹے ہیں تو آج ہی سے ان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیں، کیونکہ بچے بہت جلد بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ماں کا دل ہمیشہ وہیں رہ جاتا ہے جہاں سے اس نے پہلی بار اپنے بچے کو گود میں لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک، فرمانبردار اور کامیاب بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔